الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العلی العظیم. جناب صدر، علماء کرام، محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقر کا پہلا رکوع تلاوت کیا ہے. عنوان ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک علیہ السلام کی جو زندگی ہے اور آپ کی زندگی کے جو پہلو ہیں وہ اتنے ہماگیر ہیں کہ ان تمام پہلوؤں کو اس مختصر وقت میں جمع کر لیا جائے یہ ناممکن ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت میں سے میں نے ایک چیز کو منتخب کیا ہے. معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیرت کا ایک بہت اہم اور بڑا حصہ ہے. اور ان تمام معجزات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے گئے سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے. علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 معجزات عنایت فرمائے اور ان میں سب سے بڑا معجزہ جو آپ کو دیا گیا وہ قرآن مقدس کی شکل میں دیا گیا. خداوند قدوس نے معجزات تو دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی عنایت فرمائے اور جن نبی کو جو معجزات خداوند قدوس نے عنایت فرمائے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق اور مناسب. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ آپ لاٹھی کو زمین پر ڈالتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو وہ لاٹھی ہے. چونکہ اس وقت دور تھا جادوگری کا، جادو بہت عام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عنایت فرمایا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا غلبہ ہے، اللہ نے ویسا ہی معجزہ آپ کو عنایت فرمایا. مادرداد اندھا ہے، اس کے سر پر، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اچھا ہو گیا. مبروس ہے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اچھا ہو گیا. تو چونکہ طب کا دور ہے اللہ نے ویسا ہی معجزہ عنایت فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے سرزمین عرب میں مبعوث فرمایا تو وہاں زور ہے بلاغت کا، وہاں زور ہے عربی کا، وہاں زور ہے فصاحت اور بلاغت کا. وہاں بڑے بڑے علم کلام کو جاننے والے، عربیت سے واقف خداوند قدوس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی کلام عنایت فرمایا جو بلاغت سے پر ہے، فصاحت سے پر ہے، عربیت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے. اس قوم کے اندر جس قوم کو ناز تھا
نہیں ہے. جس عربیت کا جو مقام اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمارے مقابل کا کوئی نہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا تو جب اس کلام کو اہل عرب نے سنا تو وہ یہ پکار اٹھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, کسی اور کا کلام معلوم ہوتا ہے. چنانچہ مفسرین نے لکھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے جس پر یہ قرآن نازل ہوا. جب ان کی زبان سے قرآن کی الفاظ نکل رہے ہوں گے وہ کتنے پرتاثیر, کتنی اس کے اندر مٹھاس اور چاشنی ہوگی. تو مفسرین نے لکھا کہ آپ رات کی تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ایک سما بنا ہوا ہے. ابو جہل, سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, اخنس بن شریح, یہ تینوں الگ الگ راستے سے آتے ہیں اور ان کا منشا اور مقصد کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے ہیں, اس کو ہم بھی سنیں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں. یہ تینوں الگ الگ راستے سے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے. ابو جہل بھی قرآن کو سنتا ہے, حضرت سفیان بھی سنتے ہیں, اخنس بن شریح بھی سنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں اور یہ تینوں واپس لوٹتے ہیں. راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں. کہا کہ محمد کچھ پڑھ رہے تھے, اس کو سن کر آ رہے تھے. اخنس نے ابو جہل سے پوچھا, ابو جہل نے اخنس سے پوچھا, دونوں نے سفیان سے پوچھا. تینوں نے کہا کہ ہم اسی جگہ سے آ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے تھے. آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بھائی ہم تینوں یہاں ہیں, اگر قوم دیکھ لے گی اعتماد اٹھ جائے گا کہ ہمیں منع کرتے ہیں اور یہاں جو ہے یہ سننے کے لیے آتے ہیں, کیا چکر نہیں آئیں گے. چلے گئے. دوسرے دن وہی وقت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت میں مشغول اور مصروف ہیں. یہ تینوں الگ الگ راستے سے پھر آتے ہیں, سن کر پھر واپس لوٹتے ہیں. تینوں کی ملاقات ہوتی ہے, پھر وہی عہد کرتے ہیں کہ کل نہیں آئیں گے. تیسرا دن پھر ہوتا ہے اور پھر تینوں الگ الگ راستے سے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کو سننے کے لیے. چنانچہ تیسرے دن بھی آیا. تیسرے دن قرآن کو سن کر جب واپس ہوتے ہیں تو پکا عہد کرتے ہیں کہ دیکھو آج کے بعد ہم یہاں نہ آئیں, اگر کسی نے دیکھ لیا قوم کا اعتماد ہم پر سے اٹھ جائے گا. اس کے بعد نہیں آئے. مکہ المکرمہ میں ایک مجلس لگی ہوئی ہے جس میں ابو جہل بھی موجود ہے, اخنس بھی موجود ہے, سفیان بھی موجود ہے اور عرب کے بڑے بڑے شعراء وہاں پر موجود ہیں. ابو جہل کے ہاتھ میں چھڑی ہے, وہ کہتا ہے اخنس بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کی تلاوت کر رہے تھے, جو پڑھ رہے تھے, تم نے اس جیسا کلام روئے زمین پر سنا یا پڑھا ہے. اخنس کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے جاہلوں کے کلام کو پڑھا ہے, عرب کا وہ کلام جس کی کوئی مثال نہیں ہے, میں نے ایسے کلام کو پڑھا اور سنا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کی تلاوت کر رہے تھے آج تک میرے کانوں نے ایسے کلام کو نہیں سنا ہے. سفیان کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی یہی بات کہی. ابو جہل سے اخنس نے پوچھا کہ ابو جہل تم بھی تو بتاؤ. ابو جہل بہت بڑا شاعر تھا, وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے میرے مقابل کا پورے عرب میں کوئی شاعر نہیں ہے, اور عربیت میں فصاحت اور بلاغت میں اللہ نے مجھے جو مقام دیا ہے وہ کوئی اور نہیں, لیکن میرے کانوں نے خدا کی قسم آج تک ایسا کلام نہیں سنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ عنایت فرمایا اور ایسے اس وقت اور حالات کے مطابق کہ جہاں عربیت کا دورہ ہے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام موجز عنایت فرمایا, ایسا کلام جو دوسروں کو عاجز کر دینے والا ہے. چنانچہ کچھ لوگوں نے قرآن مقدس کا انکار کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں. کچھ نے شک کیا, خاص طور سے ایک شخص تھا مالک بن سیف جو قرآن مقدس کے کلام الہی ہونے میں شک کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے
इन आयत शरीफा को नाज़िल फरमाया कि जो लोग कुरान मुक़द्दस के अंदर शक करते हैं तो फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब यानी कुरान मुक़द्दस ये ऐसी किताब है ला रैब फीह, इसमें शक नहीं। यानी कुरान मुक़द्दस वो वाहिद किताब है पूरे ज़मीन पर जो हर किस्म के रैब और शकूक और शुबहात से बालातर है, इसके अंदर कोई शुबा नहीं है। अगर पूरे ज़मीन पर कोई सच्ची और सही किताब है तो कलाम अल्लाह है, उसके अलावा कोई और किताब कि जिसके अंदर शक ना हो कोई नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनके शुकूक और शुबहात को दूर फरमाया कि ये किताब ऐसी है कि हर किस्म के रैब से बालातर है। इसकी वजह क्या? इसकी वजह खुद खुदावंद कुद्दूस ने अपने कलाम में बयान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये कुरान हर किस्म के रैब और शुकूक और शुबहात से बालातर क्यों है? इसलिए कि खुदावंद कुद्दूस ने फरमाया कि इस कुरान को हमने नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जाहिर बात है दोस्तों, जब कुरान का मुहाफिज खुदावंद कुद्दूस है, कौन उसके अंदर रद्दो बदल कर सकता है? कौन उसके मानी और अल्फाज को बदल सकता है? कौन उसके मफाहिम को बदल सकता है? जब उसका मुहाफिज खुदावंद कुद्दूस है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कलामुल्लाह को रूए जमीन पर से मिटा दे, सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कलाम की हिफाजत की खुद जिम्मेदारी ली है और जो उसको मिटाने की कोशिश करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसी को जमीन से मिटा देगा, इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। चुनांचे एक वाक़या शायद मैंने पहले भी आपको कई साल पहले सुनाया था। 1999 अगस्त के महीने में तुर्क में एक ज़लज़ला आया था, आपने अखबारात में पढ़ा होगा और मीडिया पर भी उसको नश्र किया गया था। तो एक ज़लज़ला आया और उस ज़लज़ले के अंदर लाखों आदमी जो है उस ज़लज़ले की नज़र हो गए थे। उसका सबब क्या था? चुनांचे जराइद में, रसाइल में, अखबारों में जो उसकी तफसीलात आई वो तफसील ये थी कि तुर्क का जो हवाई अड्डा, उस हवाई अड्डे में एक डांस पार्टी डांस और नाच करने के लिए चंद औरतें बरहना, 400 कर्नल और जनरल जमा और सैकड़ों तमाशाई लोग वहां पर मौजूद थे। चुनांचे वो लड़कियां जो बरहना डांस कर रही थी, उसमें कर्नल जो यहूदी था, एक मुसलमान से उसने कहा कि कुरान मुक़द्दस के नुस्खों को यहाँ लेकर आओ। उसने कहा साहब मैं कुरान के नुस्खों को इस महफिल में नहीं ला सकता हूँ। मुसलमान कितना बड़ा शराबी और कबाबी और जुआरी क्यों ना हो, उसके दिल में अल्लाह के कलाम की जो अज़मत पाबंद है दोस्तों, उसके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपने माल और जान को कुर्बान कर सकता है, मगर कुरान पर वो आँच नहीं आने दे सकता। चुनांचे उसने इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद खुद उसी ने किसी तरह कुरान मुक़द्दस के नुस्खों को हासिल किया और हासिल करने के बाद उस बदबख्त ने कुरान के नुस्खों को यूं लेकर बुलंद किया और ये कहा, कहाँ है वो खुदा जो ये कहता है कि मैं अपने कलाम की हिफाजत करने वाला हूँ? आज वो आया और अपने कलाम की हिफाजत करे। उस बदबख्त ने ये कहने के बाद कुरान के औराक को फाड़ा और फाड़ने के बाद वो जो डांस करने वाली बरहना लड़कियां थी उनके कदमों में अल्लाह के कलाम को डाला और उन लड़कियों ने अल्लाह के कलाम के औराक को उन्होंने अपने पैरों से रूंधना शुरू किया। अल्लाह की कुदरत का नजारा देखिए कि उसके चेहरे पर एक बदहवा सी तारी होती है, वो हवाई अड्डे से बाहर निकलता है, अल्लाह की कुदरत का नमूना देखता है। एक हवा का बगोला है जो बहुत तेजी के साथ चला रहा है और आन की आन में उस पूरे हवाई अड्डे को घेर लेता है और घेरने के बाद वो हवा का बगोला उस हवाई अड्डे को, उन कर्नलों और जनरलों को, उन डांस करने वाली लड़कियों को, उन तमाशाइयों को उठाकर करीब में समंदर का फेंक देता है। आज तक साइंसदान इस बात का पता नहीं लगा सके कि वो हवाई अड्डा कहाँ गया, वो कर्नल और जनरल कहाँ गए, वो तमाशाई कहाँ गए, वो डांस करने वाली लड़कियां कहाँ गई। आज तक साइंसदान इस बात का पता नहीं लगा सके और न लगा सकते हैं कि जब अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब आया करता है उसकी गुनाह को कोई नहीं पहुंच सकता है, उसकी तह तक कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिखा दिया कुरान के मुहाफिज कल भी हम थे, आज भी हम हैं और क़यामत तक इसकी हिफाजत करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस गए गुजरे दौर में अपनी कुदरत का नमूना कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की शक्ल में दिखला दिया कि देखो अगर कुरान के साथ
बेहुरमती का मामला किया तो हम तुम्हें तहस नहस कर डालेंगे। आप अखबारात मुझसे जायद पढ़ते होंगे, कानपुर में एक हादसा पेश आया, यूपी में, कानपुर के अंदर, कि वहां कुछ गैर मुस्लिमों ने कुरान मुकद्दस के नुस्खे को आग में जला दिया। मेरा सफर कानपुर में हुआ, मैं उन लोगों से खुद मिला हूं कि जिन्होंने कुरान के नुस्खे को आग के अंदर जलाया था, अल्लाह ने उनको अपाहज कर दिया। कोई टांग से मादूर है, कोई दिमाग से मफलूज है, किसी के हाथों पर फालिज पड़ गया, किसी के पूरे जिस्म पर अल्लाह ने फालिज डाल दिया। तो अल्लाह के कलाम के साथ बेहुरमती का मामला अगर किया गया तो खुदाबंद कुद्दूस उसको बख्शने वाले नहीं हैं। दोस्तों, ये कुरान तहरीफ से पाक क्यों है? इसलिए कि अल्लाह इसके मुहाफिज है, खुदाबंद कुद्दूस इसकी हिफाजत करने वाले हैं, इसलिए कोई इसके अंदर तगय्युर और तबद्दुल नहीं कर सकता है। कुरान मुक़द्दस के अलावा जो किताबें वो जमीन पर मौजूद हैं, चाहे वो तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, सुहूफ़ आदम, सुहूफ़ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दीगर सहाइफ़, अव्वलन तो वो तमाम के तमाम मौजूद नहीं, और जो मौजूद है उनके अंदर तग़य्युरात कर दिए गए, उनमें तबद्दुलात कर दिए गए, उनमें तहरीफात कर दी गई है। रूए ज़मीन पर कोई किताब अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो वो कुरान मुक़द्दस है, इसलिए कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। तौरात के मुतालिक अल्लाह ने नहीं फरमाया कि मैं तौरात का मुहाफिज हो, अल्लाह ने इंजील के मुतालिक नहीं फरमाया कि मैं इंजील का मुहाफिज हो, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मैं ज़बूर का मुहाफिज हो। कुरान मुक़द्दस के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया कि कुरान को मैंने नाज़िल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूं। और दोस्तों, खुदावंद कुद्दूस का एक करम कि ये मदारिस, ये मकातिब इस्लामिया, ये मकातिब कुरानिया, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम की हिफाजत इनके जरिए करा रहा है। आप चप्पे चप्पे पे देखिए, मकातिब कायम है, मदारिस कायम है, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम की हिफाजत इनसे करा रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें उस पर नाज़ा नहीं होना चाहिए कि हम कुरान की हिफाजत कर रहे हैं, नहीं, अल्लाह ने हमें इस काम के लिए मुंतखब कर रखा है, उसका शुक्र करना चाहिए खुदावंद कुद्दूस का, कि खुदावंद कुद्दूस ने हम जैसे नालायकों को अपने कुरान की खिदमत के लिए कबूल कर रखा है। वरना दोस्तों, अपना जाती कोई कमाल नहीं, वो हमारा कलाम की कलाम की हिफाजत वो हमारा मोहताज नहीं है। बैतुल्लाह की हिफाजत वो परिंदों से करा सकता है। जब अब्राहा बैतुल्लाह को ढाने के लिए चलता है तो मक्के मुकर्रमा से पहले ही अपना पड़ाव डालता है, और पड़ाव डालने के बाद वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के कुछ ऊंट चल रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जब उन्हें मालूम हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को कि मेरे ऊँटों को गिरफ्तार कर लिया अब्राहा ने, पहुंचे कि भाई मेरे ऊँटों ने क्या खता की थी, क्या कसूर किया तुमने पकड़ा? कहने लगे बड़ा ताज्जुब है मुझे तुम पर कि कुरैश के सरदार होकर अपने ऊँटों का सवाल करते हो, मैं तुम्हारे मुअज़्ज़म और मोहतरम घर को ढाने के लिए आया हूँ, उसके मुताल्लिक कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं कहते। कहने लगे बात दरअसल यह है, इन ऊँटों का मालिक मैं हूँ, उस घर का मालिक अल्लाह है, वो अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। ऊँट लेकर चले आते हैं, अपने रुफ़क़ा के साथ बैतुल्लाह में दाखिल होते हैं, और दाखिल होने के बाद दुआ करते हैं, बैतुल्लाह की दीवारों से चिमट कर, ए खुदावंद कुद्दूस, हम नहीफ और कमजोर हैं, हम तेरे घर की हिफाजत पर कुदरत नहीं रखते, ए अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत खुद फरमा। दुआ करने के बाद पहाड़ी पर तशरीफ ले जाते हैं, अब्राहा बैतुल्लाह की तरफ चलता है, वादी मुहस्सर में पहुंचता है, और जब वहां पहुंचा खुदावंद कुद्दूस की जानिब से परिंदों का एक कौल आता है, एक झुरमुट आता है, एक जमात आती है, जिसको कुरान मुक़द्दस ने बयान फरमाया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या आपको मालूम है कि क्या किया हमने हाथी वालों के साथ? हाथी वालों के साथ क्या किया? तो जब वो अब्राहा बढ़ा, खुदावंद कुद्दूस ने परिंदों का एक कौल भेजा, जिसको कुरान कह रहा है तयरन अबाबील, परिंदों की एक जमात, परिंदों का एक झुरमुट। बाद लोग क्या कहते हैं कि साहब तयरन अबाबील, अबाबील परिंदा, यहाँ अबाबील माने में जमात और झुरमुट का है, अबाबील वो खास परिंदा मुराद नहीं है यहाँ पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों का एक झुरमुट भेजा, एक जमात भेजी, उनकी चोंच में और पंजों के अंदर कंकरियां थी। जब वो परिंदा
جس کے لگتی تھی کعصف معقول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے جانور بھوسے کو کھا لیتا ہے اور کھانے کے بعد جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اسی طرح اس کا حال ہو جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت پرندوں سے کرا لی. اللہ اپنے کلام کی حفاظت میں آپ کا یا میرا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر اس کا بھی کرا سکتا ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند قدوس نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے ہم جیسے کو منتخب کر رکھا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بغداد میں قحط واقع ہو گیا. جب بغداد میں قحط واقع ہوا تو ایک میاں بیوی تھے اور وہ بیچارے غریب تھے. قحط واقع ہوا تو مزید غربت بڑھ گئی. تو بیوی شوہر سے کہنے لگی کہ بھائی کچھ کرنا چاہیے، کب تک آخرکار یہ غربت ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ انہوں نے کہا تم ہی بتا دو کوئی بات. تو اس نے کہا میرا ایک مشورہ. انہوں نے کہا کیا؟ تو مشورہ یہ ہے کہ اس وقت قحط واقع ہو گیا، پانی کی قلت ہے اور ہمارے گھر میں مٹکے میں پانی رکھا ہوا ہے. تم شاہ مصر کے پاس جاؤ اور یہ اس کو ہدیے میں دے کر آؤ. اور یہ بات ناممکن ہے کہ بادشاہ کو تم کوئی چیز ہدیے میں پیش کرو اور وہ تمہیں کچھ نہ دے، وہ یقیناً کچھ نہ کچھ دے گا. تو اس کے عقل میں یہ بات بیٹھ گئی. مشورہ تو اچھا ہے مگر ایک بات یاد رکھیے، عورت کا ہر مشورہ تو ضرور لو مگر ہر مشورے پہ عمل بھی نہ کرنا. چونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت اچھے اچھے عقل مندوں کی عقل کو سلب کر لیتی ہے. تو عورت کا مشورہ تو ضرور لینا چاہیے لیکن اس کے مشورے کے مطابق عمل کرو نہیں. ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا وہ بستر پہ پیشاب کر لیتا تھا روزانہ. تو اس کی بیوی نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تم بستر پہ پیشاب کر لیتے ہو؟ اس نے کہا بھائی بات اصل یہ ہے کہ میری ہے شیطان سے دوستی اور شیطان مجھے خواب میں ٹہلانے کے لیے تفریح کے لیے لے جاتا ہے. مجھے پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے تو میں کرتا ہوں نالی پر بیٹھ کر، صبح کو بستر پر نکلا ہوا نظر آتا تھا، اس میں میرا کیا قصور؟ اس نے کہا اچھا جب آپ کی شیطان سے اتنی دوستی ہے تو ہم غریب ہیں تو کچھ ان سے ہیرے جواہرات کچھ لے لو نا. ان کا ٹھیک ہے آج ہی لو. چنانچہ وہ سویا، خواب میں شیطان آیا اور شیطان سے کہا بھائی میری اہلیہ یہ کہہ رہی تھی آج کہ وہ ہم غریب لوگ ہیں کچھ ہیرے کچھ جواہرات مل جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا مشکل ہے، چلو میرے ساتھ. اب شیطان خواب میں لے گیا ایک بہت بڑا محل ہے، اس کے اندر ہیرے جواہرات بھرے ہوئے. کہا کہ جتنا چاہے اس میں سے بھر لو. صاحب اس نے بھرا اور بھرنے کے بعد اس کو سر پر رکھا اور اس نے بھر لیے بہت زیادہ. سر پہ رکھ کے جو چلا کچھ ہی قدم چلا تھا کہ پخانہ نکل گیا. اب صبح کو جو دیکھا تو بجائے پیشاب کا پخانہ. بیوی نے کہا بھائی یہ کیا کہ روز تو پیشاب تھا آج پخانہ. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے دراصل کہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ شیطان سے دوستی ہے تو کچھ ہیرے کچھ جواہرات مل جائے. تو وہ شیطان مجھے لے گیا اور لے جانے کے بعد اس نے کہا اس میں دھیان سے بھر لو. میں نے بھر لیا اور وہ زیادہ بہت زیادہ بھرے. میں چل رہا تھا کچھ چلنے میں تھوڑی تکلیف ہوئی اس لیے وزن زیادہ تھا تو پخانہ جو تھا میرے پاجامے میں نکلا. صبح کو بستر پر نظر آیا تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ بیوی کہنے لگی ایسا ہے تمہارا پخانہ کون دھوئے گا اس لیے روز پیشاب ہی کر لیا کرو بس. تو اس لیے دوستو بیوی کے ہر مشورے پر عمل نہ کرنا چاہیے. ہاں تو بیوی نے مشورہ دیا کہ ہمارے گھر میں مٹکا ہے اس کو پانی ہے وہ لے جاؤ. چنانچہ یہ بیچارہ بیوی کے مشورے کے مطابق اس نے اس مٹکے پر ڈھکن رکھا، اس کو اچھی طرح پیک کر دیا اور کندھے پر رکھا. بغداد سے چلا اور مصر کے لیے روانہ ہو گیا. بغداد سے مصر سینکڑوں میل دور کا سفر ہے. بیچارہ کندھے پر پانی کے مٹکے کو رکھے ہوئے ہے اور چلا جا رہا ہے. اوپر سے سورج کی تپش ہے تو نیچے سے ریت کی گرمی نکل رہی ہے. مارا ستارا یہ بادشاہ کے دروازے پر پہنچتا ہے. دربار لگا ہوا تھا، پسینے میں شرابور، پسینے کی بو آ رہی ہے، کپڑے بھی گندے اور میلے ہو چکے ہیں. دربانی نے روک دیا، ٹھہر جاؤ. بادشاہ کی نظر پڑی، دیکھا کو پریشان حال ہے. اس نے کہا اس کو اندر آنا. یہ اندر پہنچ جاتا ہے. بادشاہ نے پوچھا کہاں سے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور میں بغداد سے آ رہا ہوں اور آپ کے لیے پانی کا تحفہ لے کر آیا. بادشاہ نے کہا یہ تمہاری محبت کی بات ہے. بڑے اسلوب کے ساتھ اس کو قبول کیا اور مٹکے کو رکھا، اس کو بٹھایا کہ بیٹھ جاؤ. وہ بیچارہ بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد درباری کو حکم دیا کہ اس کا ڈھکن ہٹاؤ.
کھولو اس کو. جب اس کو کھولا تو دوستو اس پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی. وہ پانی سڑ چکا تھا. بادشاہ بڑا کریم نفس تھا, اس نے کہا اس کو فوراً ڈھک دو. درباری ناک منہ بھونچڑانے لگے. بادشاہ نے کہا اس کو فوراً ڈھک دو اور اس پانی کو خزانے خاص میں رکھ دو, اور یہ مٹکا خالی کرنے کے بعد اس کو ہیرے اور جواہرات سے بھر دو. ہیرے اور جواہرات سے بھر دیا گیا. بادشاہ نے کہا جب یہ بغداد جائے تو بغداد کے لیے اس کو وہ راستہ بتانا جس راستے پر دریائے نیل پڑتا ہے. چنانچہ جب یہ واپس ہونے لگا, یہ خوش تھا کہ بیوی کی جو بتائی ہوئی تدبیر وہ کارگر ثابت ہو گئی. یہ چلتا ہے, مٹکا کندھے پر رکھا ہوا ہے, دریائے نیل کے قریب سے جب گزرتا ہے اور اس کی نظر جب دریائے نیل پر پڑتی ہے, وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس کا پانی انتہائی صاف اور شفاف ہے, جس کا پانی انتہائی میٹھا اور شیریں ہے, جب اس پر نظر پڑتی ہے مارے شرم کا پانی پانی ہو جاتا ہے. کہتا ہے جس کی مملکت میں اتنا بڑا دریا بہ رہا ہو, میرا پانی اس پانی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے, وہ یقیناً سڑا ہوا پانی ہے. تو دوستو بیان ہی یہی بات ہمارے تمام اعمال کی ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خدمت پر مامور کر رکھا ہے, یقیناً کما حق ہو ہم اس خدمت کو انجام نہیں دے سکتے. اللہ کے شایان شان ہم سے وہ خدمت ادا ہو جائے یہ ناممکن ہے, مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے, یہ اللہ کا کرم اور اس کا دوستو احسان ہے. اب آپ کہیں گے کتاب قبولیت کا کیسے پتہ چل گیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو وہ ظہر کی قبول ہو چکی ہے. اگر قبول نہ ہوتی تو عصر کے پڑھنے کی توفیق نہ ملتی. توفیق کا مل جانا یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارا وہ عمل مقبول ہے. تو اسی طرح مدارس جس خدمات کو انجام دے رہے ہیں, ایک دن دو دن کے بعد اور اسی طرح پورے سال تسلسل کے ساتھ اسی خدمت میں لگا ہوا ہے, یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. اگر مقبول نہ ہوتی تو وہ تسلسل کے ساتھ اس طرح تم سے اس کام کو لیا نہ جاتا. تو اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو ہر قسم کے تغیرات اور تحریفات سے پاک رکھا ہے. یہ بات میں عرض کر رہا تھا. تو قرآن مقدس ہر قسم کے تغیرات اور تحریفات سے کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس کا محافظ ہے. دیگر کتب کے متعلق خداوند قدوس نے نہیں فرمایا کہ وہ ان کا محافظ بھی ہو, حفاظت کرنے والا ہو. صرف قرآن مقدس کے متعلق خداوند قدوس نے یہ بات ارشاد فرمائی, اور یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں قرآن مقدس کے اندر, آج تک کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں کر سکا, اور نہ کسی کی ہمت ہے کہ وہ اس کے اندر تغیر کر سکے. البتہ جو لوگ قرآن مقدس کا انکار کر رہے تھے, جو لوگ قرآن مقدس کے اندر تحریفات کرنا چاہتے تھے, اور جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا گھڑا ہوا کلام ہے, خداوند قدوس نے ایسے لوگوں کو متعلق چیلنج کیا قرآن مقدس کے اندر. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. خداوند قدوس نے یہ چیلنج قرآن میں 3 مقامات پر آیا. یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج فرمایا, اگر تم شک کرتے ہو اس چیز میں جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تمہیں شک ہے قرآن مقدس کے کلام الہی ہونے میں, اگر تمہیں شک ہے قرآن مجید کے رب العالمین کے کلام ہونے میں, تو اللہ نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, لے آؤ اس کے مقابلے میں چھوٹی صورت بنا کر کے لے آؤ. اور تنہا نہیں, اللہ نے فرمایا کہ تم تنہا نہیں بلکہ جو تمہارے حمایتی ہیں, جو تمہارے مددگار ہیں, تم ان کو بھی لے آؤ, ان کو ساتھ لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم, تم بلا لو اپنے حمایتیوں کو, جو تمہارے حمایتی ہیں, جو تمہارے مددگار ہیں, ان کو بھی بلا لو. سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ, اللہ کے مقابلے میں ایک آیت بنا کر کے پیش کر کے دکھا دو. اور اللہ نے خود بیان کر دیا, اگر ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, اپنے دعوے میں سچے ہو, لے آؤ. آج تک روئے زمین پر کوئی ایسا سورما پیدا نہیں ہوا ہے جو قرآن مقدس کے مقابل میں ایک آیت پیش کر سکے. آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک پیش کر سکتا ہے. یہ کلام ہے رب العالمین کا, خداوند قدوس یکتا ہے. اللہ نے خود اپنے کلام میں فرمایا قل هو اللہ احد, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. جب اللہ ایک ہے اس کا کلام بھی تنہا ہے, لہذا اس جیسا کلام کون پیش کر سکتا ہے؟ اگر در حقیقت کوئی اللہ کے کلام جیسا بنا کر
میں خدا، وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا، کیونکہ اللہ ذات کا اعتبار سے تنہا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ جس طرح ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ تو کلام اس کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ قرآن مقدس کی خصوصیت ہے کہ جو اور کتابوں کو نہیں، دیکھو زبور، توریت، انجیل، یہ کتاب اللہ تو ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ نے خود قرآن کی تلاوت فرمائی ہے، خود قرآن کو پڑھا ہے، تو لہذا یہ اللہ کی صفت ہوئی ہے، اس صفت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ آج تک 14 صدیاں گزر چکی ہے، کوئی شخص قرآن کریم کے مقابلے میں ایک سورت، ایک آیت نہیں پیش کر سکا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کو اپنی عربیت پر بڑا ناز تھا۔ یہ کفار مکہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ قرآن مقدس کا کے مقابلے میں کوئی سورت بناؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے 6 مہینے کا وقت چاہیے۔ 6 مہینے تک وہ قرآن کا وہ اوراق پر کچھ نہ کچھ لکھتا، پھاڑ دیتا، لکھتا، پھاڑ دیتا۔ 6 مہینے کی مدت جو مقرر تھی وہ پوری ہوتی ہے، کفار مکہ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہنے لگا دیکھو میرے ایک کمرہ کاغذوں سے بھرا ہوا ہے، 6 مہینے کی مدت میں میں ایک حرف بھی کلام اللہ کے مقابلے میں تیار نہیں کر سکا۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب تیار نہیں کر سکتا۔ زمانہ جاہلیت ہی کا واقعہ ہے، ایک شخص نے سورہ فیل کے مقابلے میں ایک سورت بنائی۔ کیا سورت بنائی؟ اس نے بنا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی جانتے ہو کیا ہے ہاتھی؟ الفیل، فیل کا معنی ہاتھی کہتے ہیں۔ تو اس نے سورت کیا تیار کی؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل وذنبہ قلیل۔ ہاتھی جانتے ہو ہاتھی کیا ہے؟ کیا ہے صاحب ہاتھی؟ ہاتھی ہے کہ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور تم چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ تو سبھی کو پتا ہے، اس میں کون سی فصاحت ہے، اس میں کون سی بلاغت ہے؟ جب یہ سورت بنا کر کے ابو جہل کے سامنے پیش کی گئی، احرز کے سامنے پیش کی گئی، اسی طرح اور بھی بڑے بڑے شعراء موجود تھے، جب ان کے سامنے یہ سورت پیش کی گئی انہوں نے پڑھا، انہوں نے پڑھنے کے بعد ہنسے اور کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس کے اندر نہ فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے، نہ اس کا جو ہے علم کلام عرب سے کوئی تعلق ہے۔ گویا کہ ان کے ساتھیوں نے اس سورت کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا۔ تو اللہ کے کلام جیسی کوئی سورت بنانے پر کوئی قدرت دوستوں نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے مقابلے کو کتاب تیار نہ کر سکتا ہے۔ قیامت تک خداوند قدوس اس قرآن کو باقی رکھے۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، اور معجزہ نبی کی نبوت پر دال ہوا کرتا ہے۔ وہ نبی کی نبوت جب تک باقی ہے وہ معجزہ باقی ہے، نبی کی نبوت جب تک باقی ہے وہ معجزہ باقی رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، حضرت صالح علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے۔ انبیاء چلے گئے، وہ معجزات ان کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ قرآن مقدس یہ قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ معجزہ جب تک باقی، نبی کی نبوت باقی ہے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ تو اس لیے دوستو اس کلام کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا ہے، کوئی حذف و اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے تفسیر کے اندر رتب و یابس کو داخل کرنا چاہا، اس کے مفاہیم کو بدلنا چاہا، ہمارے علماء کھڑے ہو گئے، علماء حق کھڑے ہو گئے، جنہوں نے تفسیر کے اندر تحریفات کی، ان کے خلاف کھڑے ہو کر مقابلہ کیا ہے ہر دور کے اندر۔ چنانچہ اس دور کے اندر بھی بات یاد آ گئی، ڈاکٹر ذاکر کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور بڑے جوش اور خروش کے ساتھ ہمارے نوجوان طبقہ اس کو سن رہا ہے، وہ قرآن میں تحریف کر رہا ہے، وہ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو بدل رہا ہے۔ میں یہ بات جنگ کی چوٹ پر کہتا ہوں، کسی کو اگر کوئی غلط فہمی ہو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میرے پاس دلائل موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہے، میرے پاس احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ جو لوگ ان کے خواہاں ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، اس نے قرآن میں تحریف
موجود ہے، اس نے یہ کہا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رحم کے اندر کیا ہے، یعنی اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزیں وہ ہے جس کو قرآن میں خود اللہ نے بیان فرمایا کہ جس کا علم سوائے خداوند قدوس کو کسی اور کو نہیں ہے۔ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، موت کب آئے گی، کس سرزمین پر آئے گی، قیامت کب واقع ہوگی، حمل میں کیا ہے، ان چیزوں کا علم سوائے خداوند قدوس کے کسی کو نہیں ہے۔ لیکن اب اس کی تفسیر وما فی الارحام، رحم کے اندر کیا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ حضرات مفسرین 1400 سال سے جو اس کی تفسیر کرتے چلے آئے ہیں، 1400 سال سے اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے، اس کی تفسیر کہ وما فی الارحام، رحم کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا علم سوائے خداوند قدوس کو کسی کو نہیں ہے۔ اور ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے اس کے اخلاقیات کیا ہوں گے، اس کا مزاج کیسا ہوگا، اس کی نفسیات کیسی ہوگی، ایک قول مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے۔ مگر جمہور مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جتنے مفسر ہوئے، تابعین، تبع تابعین، آج کے دور تک جتنے مفسرین ہوئے ہیں، ان تمام نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ رحم کے اندر کیا، یعنی سوال جو ہے وہ لڑکا یا لڑکی سے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں جو میں نے بتا بھی دیا آپ کو کہ ایک قول یہ بھی ہمارے مفسرین کا کہتا ہے کہ قرآن کی آیت میں یہ مراد ہے کہ صاحب وہ لڑکی کی لڑکا اچھا ہوگا، برا ہوگا، یعنی میل فیمیل مراد نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میل فیمیل مراد نہیں ہے، لیکن یہ بات 100% غلط ہے۔ سنیے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے اور آ کر کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ ہے۔ دیکھیں الفاظ کو غور کریے گا، سوال کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں میری بیوی کے حمل میں کیا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ میری بیوی کے حمل میں کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسی آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی تھی کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے، تو کیا ہے سے کیا مراد ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، یہ ہے سوال کا مقصد۔ یہ نہیں پوچھا اس نے کہ جو ہونے والا بچہ ہوگا اس کا مزاج کیسا ہوگا، وہ نیک ہوگا، سعید ہوگا، شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، صالح ہوگا، عالم ہوگا، جاہل ہوگا، یہ سوال نہیں ہے اس کا، سوال ہے کہ کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، اس کے علاوہ دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا۔ بہرحال صرف بتانا مجھے یہ ہے کہ قرآن کے معنی میں جن لوگوں نے تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، علماء حق اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ چنانچہ آج 4 کتابیں میرے علم میں ہیں جو اب وجود میں آ چکی ہیں۔ دوسرے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، فَإِن طَلَّقَ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قرآن کرا یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ ارے اسی کا نام تو حلال ہے۔ ہاں، ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو ہمارے دوست کھڑے ہوئے پیچھے، انہوں نے اعتراض کیا، میں نے کہا ہاں بھائی دیکھو، لفظ حلالہ قرآن میں تلاش کرو گے تو باقی نہیں ملنے کا آپ کو۔ لفظ حلالہ پورا قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ارے اس طریقے ہی کا نام تو حلالہ ہے جو قرآن مقدس میں اللہ نے دوسرے پارے کا اندر بیان فرمایا، لہذا اس کا انکار کرنا اس پر آیت قرآن کا انکار کرنا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں دوستو، پھر کبھی اس موضوع پر آپ بات کریے اور پروگرام رکھیے، پھر میں بتاؤں گا کہ کیا کیا گمراہیاں انہوں نے پھیلائی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور اس کے مفاہیم کی بھی خداوند قدوس نے حفاظت فرمائی، اور وہ حفاظت کے ذرائع جس طرح الفاظ کے لیے ان مدارس کو ذریعہ بنایا، اسی طرح اس کے مفاہیم کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے ایسے علماء پیدا فرما دیے ہیں جو قرآن کے مفاہیم کی صحیح بیان کرتے ہیں، صحیح تفسیرات لکھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں اس طریقے سے۔ تو بہرحال یہ خصوصیت صرف قرآن مقدس کی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں۔ دیکھیے یہ بھی ایک قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن مقدس کے حفاظ، ابھی الحمدللہ دیکھیے 5 بچوں کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے قرآن کو مکمل کیا ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن مقدس کو پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے ہر مقام پر ہزار لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ملے، کسی اور کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملنے گا۔
तौरात का हाफिज, ज़बूर का हाफिज, इंजील का हाफिज, सुहूफ आदम, सुहूफ इब्राहिम या दीगर मज़ाहिब वालों की उनकी जो अपनी मजहबी किताबें हैं उनका कोई हाफिज आपको नजर नहीं आएगा। इक्का दुक्का कोई नजर आ जाए तो आ जाए, लेकिन जिस कसरत के साथ कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ करने वाले अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा रखा है, किसी और किताब के नहीं है। ये खुसूसियत कुरान मुक़द्दस की है, ये खुसूसियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की है, ये खुसूसियत इन मदारिस की है कि इन मदारिस से अल्लाह तबारक व तआला एक गैर की गैर, एक जमात की जमात जो है वो हाफिज बनाकर निकलवा रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की दोस्तों खुसूसियात में से। और ये भी खुसूसियत है, ये भी खुसूसियत है कि कुरान मुक़द्दस को कम उम्र में लोगों ने हिफ्ज़ याद किया। चुनांचे सुफियान इब्न उयैना, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा कि 4 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो गए। 4 साल की उम्र क्या होती है? लिखा कि 4 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो गए थे। हमारे यहाँ रामपुर में एक बच्ची 7 साल की बच्ची 6 महीने में कुरान को हिफ्ज़ याद कर लिया। ये हमारा है का वाक़या कि 6 महीने के अंदर लड़की ने 7 साल की उम्र और 6 महीने में कुरान मुक़द्दस को याद कर लिया। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से 7 दिन में मुकम्मल कुरान मजीद को हिफ्ज़ याद कर लिया। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा, बड़ा अजीब व गरीब वाक़या। हिशाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्ग 5वीं जिल्द में ये वाक़या लिखा हुआ किताबुल हज़्र वल इबाह। हिशाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस वक्त 2 काम मैंने ऐसे किए जो किसी और ने नहीं किए। पूछा गया क्या? फरमाया कि हफ़िज़्तुल कुरान फ़ी सलासति अय्याम, कुरान को 3 दिन में हिफ्ज़ याद कर लिया। कितने दिन में? 3 दिन में कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ याद कर लिया। और दूसरा काम ये किया कि खत बना रहा था, खत बना रहा था। चूंकि हुक्म यह है कि अपनी एक मुश्त जब हो जाए तो काटने का हुक्म है, काट दिया जाए। क्यों? तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है, देख लीजिए उठा करके, तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है। और इसी तरह मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी की किताबुल आसार, उसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असर नकल किया। क्या नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुश्त लेते थे, जायद होते थे, काट देते थे। इधर से भी एक मुश्त लेते थे, जायद होती थी, काट देते थे। इधर से भी एक मुश्त लेते थे और जायद होती थी, काट देते थे। ये तिरमिज़ी में मौजूद है। और किताबुल आसार में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का असर भी नकल किया है, मोहम्मद इब्न हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो उन्होंने फरमाया हिशाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह ने कि मैं खत बना रहा था, दाढ़ी यहाँ से काटना चाहता था, कट गई ऊपर से। अल्लाह तबारक व तआला ने दिखला दिया कि देखो, जहां तुम्हारा हाफिज़ा इतना गज़ब का है कि 3 दिन में कुरान मुक़द्दस को याद कर सकते हो, इतनी सी चीज को भूल भी सकते हो, बंदा अल्लाह की कुदरत के सामने आजिज़ है। अल्लाह ने दिखला दी, दरमान दीजिए, राज ने दिखला दी। तो बहरहाल ये खुसूसियत सिर्फ कुरान मुक़द्दस की है, किसी और किताब की नहीं। और इस उम्मत की खुसूसियत है कि एक छोटा सा छोटा बच्चा कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ याद कर लेता है। चुनांचे आपको एक वाक़या याद होगा, 1863 में हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज इक़्तिदार में था। तो अंग्रेजों ने एक स्कीम शुरू की, एक साजिश रची। अंग्रेजों ने एक पॉलिसी खेली और एक चाल ये चली कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से कैसे मिटाया जाए। उसकी शक्ल क्या है मिटाने की? वो शक्ल ये सामने आई कि इनका ताल्लुक कुरान मुक़द्दस से बड़ा गहरा है। इनके दिलों में कुरान की अजमत पाबंद है। कुरान की अजमत को निकाल दो और उस कुरान को सफ़े हस्ती से मिटा दो, ये खुद ब खुद मिट जाएंगे। ये तजवीज़ सामने आई। चुनांचे उसके मुताबिक अंग्रेजों ने अमल शुरू किया। कुरान मुक़द्दस के नुस्खों को मसाजिद से, मकातिब से, मदारिस से हासिल किया। हासिल करने के बाद दरिया में डाला, ढेर लगाकर आग लगा दी गई, फाड़ कर फेंक दिया गया। 1863 से लेकर 1867 तक इस 4 साल दौर के अंदर जो है उन्होंने कुरान करीम के 3 लाख नुस्खों को जलाया। 3 लाख नुस्खों को। मगर गवाह है दिल्ली की जामा मस्जिद आती, हमारे उलमा ने दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर एक जलसे का इनेकाद किया और उस जलसे के अंदर हफ़ाज़ भी मौजूद, कुर्रा भी मौजूद, उलमा भी मौजूद, मुफ्तियान किराम भी मौजूद और इसी तरह छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे जिनके सीनों में कुरान महफूज था। वो बच्चे भी मौजूद थे। उस वक्त का जो सबसे बड़ा अंग्रेज था उसको खिताब करके उलमा
رہی تھی کہ دیکھو سنو، ہم تمہیں ایک بات تم تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ایک پیغام اپنا تم تک بتلانا چاہتے ہیں۔ وہ پیغام ہمارا یہ ہے کہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے صفحے ہستی سے اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ جس نے مٹانے کی کوشش کی ہے اللہ نے اسی کو مٹا دیا ہے۔ تم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہو، تم قرآن کے نسخوں کو پھاڑ سکتے ہو، تم قرآن کے نسخوں کو دریاؤں میں ڈال سکتے ہو۔ اور کہا خدا کی قسم اس روئے زمین پر جتنے قرآن کے نسخے موجود ہیں، اگر تم ان تمام کو جلا ڈالو گے، ان تمام کو دریاؤں میں ڈال دو گے، ان تمام کو پھاڑ ڈالو گے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے، ہم دوبارہ پین ہی اس قرآن کو ان بچوں سے جو ہے وہ لکھوا ڈالیں گے۔ اس لیے کہ ان بچوں کے سینوں سے قرآن کو پھاڑا نہیں جا سکتا، قرآن کو چھینا نہیں جا سکتا، قرآن کو جلایا نہیں جا سکتا۔ جب انگریز نے یہ پیغام سنا علماء کا کہ اچھا ان کا چھوٹا سا بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، چنانچہ انگریز مجبور ہو گیا اپنی اس تحریک کو ختم کرنے پر کہ اس نے اپنی تحریک کو ختم کر دیا، یہ کہہ کر قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ دوستو انہوں نے کوشش کی تھی، سازش کی تھی قرآن مقدس کو مٹانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اس لیے جب کہ قرآن مقدس کو مٹانے کی سازش کی گئی، کوشش کی گئی، چاہے وہ انفرادی شکل میں ہو، اجتماعی شکل میں ہو، حکومتی شکل پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو مٹتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ بس دوستو آخر میں ایک بات کہوں گا، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی تحدید، اسی وقت کے اندر مجھے اپنی بات کو ختم بھی کرنا ہے۔ قرآن مقدس کے جو فضائل، جو مناقب آپ کے سامنے آئے اور بھی اس سے پہلے بتلائے گئے، وہ اپنی جگہ پر یقیناً مسلم ہے۔ چونکہ چند بچوں کی دستار بندی ہوگی تو روایات میں بڑے فضائل اور مناقب حافظ کے، حامل قرآن کے، حافظ قرآن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بس اتنی بات عرض کرنی ہے کہ ان فضائل اور مناقب کے مستحق کون لوگ، کون حفاظ ہیں؟ یقیناً قرآن مقدس کا حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے وہ زمین پر۔ لیکن محدثین نے لکھا کہ ان فضائل اور مناقب کا مستحق وہی حافظ اور حامل قرآن ہے جو قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کے بعد قرآن میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس پر وہ عمل کرنے والا بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا عمل کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہوتا تھا۔ جو عمل آپ کرتے تھے وہ قرآن کے اندر موجود ہوا کرتا تھا، تو جو حامل قرآن ہے وہ عامل بالقرآن بھی ہونا چاہیے۔ دوستو یہی وجہ کہ آج پوری دنیا میں مسلمان جو ناکامی کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے اس کا رشتہ منقطع ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے مربوط ہو جائیں، قرآنی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم سربلند رہو گے یہاں بھی اور آخرت میں بھی، اگر تم نے اپنے رشتے کو قرآن سے جوڑا، قرآن سے مضبوط کر لیا تو انشاءاللہ سربلندی اور کامیابی تمہیں ہی حاصل ہوگی۔ ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ مصر میں مقیم ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جانا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ ذرا راستے کا جائزہ لے کر آؤ، دیکھ کر آؤ کیا کیفیت ہے، کیا حالات ہے۔ وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، وہاں سے جانے کے لیے ایک راستہ تھا، اس راستے میں یہودیوں کی ایک بستی پڑتی تھی۔ یہود نے وہاں یہ سازش کر رکھی ہے کہ جگہ جگہ قطار سے نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں کھڑی کر رکھی ہیں اور قطار سے ہیرے اور جواہرات پہ ڈھیر لگا رکھے ہیں۔ وہ صحابی واپس آتے ہیں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر کے ذکر کرتے ہیں راستے کی ایک کیفیت ہے اور ایک مقام پر ایسا بھی ہے
چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں. اسی پریشانی کے عالم میں خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امیر المومنین ہے اور مکہ المکرمہ میں مقیم ہے. خط لکھا اور راستے کی پوری کیفیت لکھی کہ ایسے حالات میں میرے لیے کیا حکم ہے, میں کیا کروں. وہ خط جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا کہ لمبی چوڑی تقریر نہیں, جواب میں لکھا سارے مجمع کو جمع کر لینا, پوری فوج کو اکٹھا کر لینا, اور اکٹھا کرنے کے بعد پڑھنا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ خط حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے پوری فوج کو جمع کر لیا, اور جمع کرنے کے بعد کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں فرمایا, کوئی تقریر نہیں فرمائی لمبی چوڑی, صرف اس آیت کی تلاوت کی, اور اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فوج کو روانگی کا حکم دیا. چنانچہ فوج گزرتی ہے, سب سے آگے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کوئی گھوڑے پر سوار ہے, کوئی اونٹ پر سوار ہے, کوئی پیادہ ہے, پیدل چلا جا رہا ہے. جب وہ بستی آتی ہے یہود کی کہ جہاں انہوں نے یہ سازش کر رکھی تھی کہ ہیرے اور جواہرات کا ڈھیر ہے, نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی ہے قطار سے, وہ قافلہ گزرتا ہے, صحابہ کی جماعت وہاں سے گزرتی ہے, سب کی نگاہیں نیچے جھکی, نگاہیں نیچے جھکی ہے اور چلے جا رہے ہیں. پورا قافلہ اسی عالم میں گزر جاتا ہے. ایک صحابی جو قافلے کی دیکھ بھال کے لیے رہا کرتے تھے پیچھے, وہ گزرتے ہیں. ایک یہودی آتی ہے, آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کر کہتی ہے اے صحابہ کی جماعت, کیا تم نابینا ہو, اندھے ہو, آخرکار کیا وجہ ہے؟ ہم حسن و جمال کا پیکر. وہ یہودین کہتی ہے ہم حسن و جمال کا پیکر ہیں, یہ ہیرے اور جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا ہے, تم ہماری طرف نگاہ اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسا پیغام تمہارے دل پر اثر انداز ہوا ہے؟ ارے وہ پیغام ہمیں بھی سناتے جاؤ, ہمیں بھی بتاتے جاؤ. وہ کیا بات ہے جس نے تمہیں ہمارے نہ دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے؟ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی نگاہ نیچے جھکی ہے. کیوں کہ صحابی رسول ہے, قرآن کا حکم سامنے آ چکا ہے, اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں. آج ہم لوگ قرآن مقدس شروع سے آخر تک پڑھتے رہتے ہیں, بتاؤ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ ہمارے اندر کون سا عمل کا جذبہ پیدا ہوا کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے قرآن کو پڑھ کر کہ ہمارے اندر یہ برائی تھی, جھوٹ کی برائی تھی, غیبت کی برائی تھی, سود کی برائی تھی, تمام برائیاں ہماری زندگیوں کے اندر پھیلی ہے. ہم نے قرآن کے حکم کو سنا اور ہماری زندگی ٹس سے مس نہ ہو سکی, اسی پر ہم قائم ہیں. ہم نے کون سی اپنے اندر تبدیلی پیدا کی؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے, ایک آیت کو سنتی ہے, اس کے مطابق عمل شروع کر دیتی ہے. یہی فرق ہے بنیادی ہمارے اور صحابہ کے درمیان میں, کہ صحابہ سننے کے بعد فوراً عمل شروع کر دیتے تھے, ہم سنتے ہیں عمل نہیں کرتے. تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نیچے جھکی ہے, اسی عالم میں فرماتے ہیں ہمارے کرنل اور جنرل حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی تھی, اس آیت کا ہم پر یہ اثر ہوا, تمہارا یہ حسن جمال, تمہارا یہ مال عدالت اور یہ ہیرے اور جواہرات کا ڈھیر, اس آیت کا اگر حقیقت ہے. علماء نے لکھا ہے, سیر کی کتابوں میں لکھا ہوا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اس عمل کو دیکھ کر سینکڑوں یہودیین اسی وقت اسلام کے اندر داخل ہوئے. دوستو, ایک تو وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ ان کے ایک عمل کو دیکھ کر سینکڑوں یہودیین اسلام سے مشرف ہو جاتی ہے, اور وہ یہودیت پکار اٹھتی ہے کہ اللہ کے کلام کی ایک آیت میں تاثیر ہے, تو پورا قرآن جو 30 پاروں کے اندر ہے دوستو وہ کتنا پرتاثیر ہوگا, وہ تاثیر سے کتنا لبریز ہوگا. آج کا مسلمان ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن مقدس کو پڑھ ڈالتا ہے, اغیار تو اسلام کی طرف کیا متوجہ ہوتے, خود اس کی ذات پر اثر انداز نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دوستو صرف یہی ہے کہ صحابہ قرآن کو سننے کے بعد فوراً عمل شروع کر دیتے تھے, ہم سنتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں. تو لہذا میرے عزیز دوستو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں, ہم قرآن سے مربوط ہو جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ قرآن مقدس ہے. مفسرین نے لکھا کہ حبل اللہ کا مراد قرآن مقدس ہے. لہذا تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لو, قرآن پر آ جاؤ, انشاءاللہ تم یہاں بھی
بھی کامیاب رہو گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہے، 1,00,000 سے زائد صحابہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک بات یہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی، اے صحابہ کی جماعت، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں کو چھوڑ دیا ایک کو چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ اللہ کی کتاب ہے جو میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنا طریقہ، اگر تم نے کتاب اللہ کو تھامے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مربوط ہو گئے تو تم سرفراز رہو گے، کامیاب رہو گے، بلندی اور رفعت تمہیں ہی حاصل ہوگی۔ اور اگر تم نے قرآن کو چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے، قرآن سے منحرف ہو گئے، آپ کے طریقے سے منحرف ہو گئے، دنیا کے اندر بھی نامراد رہو گے اور آخرت کے اندر بھی نامراد رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مربوط ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد